زکات نہ ملتی، نہ شعور زندگی ملتی، نہ شعور جان ملتی، یہ سب میرے آقا کی دین ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی یہاں تمہارے لیے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات بابرکات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پر غور کیا صحابہ کرام نے، پھر کہا دیکھو آقا میرے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، کئی دنوں تک گھر میں چولہا نہ جلا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اسباب تو ہونے چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اپنے مال میں سے، اپنے جائیداد میں سے حصہ اکٹھا کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ مال و اسباب ہیں، آپ کا احسان عظیم ہے، یہ بہت کم ہے، قبول فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر مال کی طرف دیکھا اور پھر غمگین ہو کر اپنے سر کو جھکایا۔ اتنے میں رب ذوالجلال نے ملاحظہ کیا کہ میرا محبوب غمگین ہو گیا ہے، میرا محبوب غمگین ہو گیا ہے۔ جبریل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا محبوب اپنے اہل و عیال کے لیے غمگین نہ ہو۔ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب سے یہ پیغام کہہ دو اور بتاؤ کہ یہ ان سے کہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی آئے اور جب یہ وحی لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہا صحابہ میرے بھوک کو دیکھ رہے تھے، تم میری قناعت کو دیکھ رہے تھے، میرے گھروں میں چولہا نہیں جلتا اس کو دیکھ رہے تھے، اور تم بتا رہے تھے کہ نماز میرے صدقے میں، دین میرے صدقے میں، کائنات کی نعمتیں میرے صدقے میں۔ ہاں یہ سچ ہے، یہ حق ہے، لیکن سنو میرا رب تم سے کہتا ہے، میرے محبوب کہہ دو انہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو میرے محبوب اس دین کے لیے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہاں مگر میرے اہل بیت اطہار کی محبت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز اہل بیت اطہار کی محبت پہ ڈیپینڈ ہے، دین کی عظمت اہل بیت اطہار کی محبت پہ ڈیپینڈ ہے، روزوں کی عظمت اہل بیت اطہار کی محبت پہ ڈیپینڈ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے، کہہ دو میرے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت اطہار کی محبت جب تک یہ محبت نہیں، دین کی سمجھ نہیں، جب تک یہ محبت نہیں، نماز کام نہیں، جب تک یہ محبت نہیں، روزے مکمل نہیں، جب تک یہ محبت نہیں، دین کے تمام امور مکمل نہیں، کیونکہ رب کہہ رہا ہے ان کی محبت افضل ہے، پہلے ان کی محبت اب دین پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ سمجھ میں آ گئی، اب آگے بڑھو۔ حدیث پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت اطہار کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ سفینہ نوح۔ اب سفینہ نوح کیا ہے؟ سفینہ نوح کیا ہے وہ بھی سمجھو، یعنی آپ ابھی مکمل سمجھو گے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہی میں نجات ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف۔ آقا فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت اطہار کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سفینہ نوح۔ اب سفینہ نوح سمجھتے ہیں کیا ہے؟ سفینہ نوح کے تعلق سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ قرآن میں بھی موجود ہے اور بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ سفینہ نوح کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب انہیں روئے زمین پر بھیجا گیا کہ میرے پیغمبر جاؤ لوگوں کو پہچان بتاؤ جو اقرار کر کے آئے تھے، الستو بربکم پہ بلا کہا تھا، جو اقرار کر کے آئے تھے اس پر گامزن ہو جائیں، اس پر آ جائیں، بھٹکے نہ، بھٹکیں تو پھر بھٹکتے ہی رہ جائیں گے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا گیا، آئے لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کیا، اللہ کی پہچان بتائی اور وہ بات یاد دلائی
جو کہا تھا جب روحوں کو اکٹھا کر کے رب نے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا بلا، وہی تعلیم پر وہی تعلیم کی یاد دہانی کرانے آئے اور لوگوں کو بتایا ہے لوگوں تم نے کہا تھا کہ کیا رب نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم لوگوں نے کہا نا بلا، تو پھر اس پر آتے کیوں نہیں ہو؟ آ جاؤ آ جاؤ۔ اب لوگوں کو جب تعلیم دینا شروع کیا تو لوگ بفر گئے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا، آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور اس قدر مارتے تھے کہ جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی، جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی، یہاں تک کہ لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اب یہ مر گئے معاذ اللہ۔ تو واپس جاتے تھے، رب فرماتا جبریل جاؤ اور میرا پیغمبر میرا بندہ جو ہے اس حالت میں ہے، جاؤ اپنے نورانی پر کو ان کے جسم پر پھیرنا، میں انہیں صحت مند کر دوں۔ جبریل امی آتے پر پھیرتے، اللہ رب العالمین انہیں صحت مند کر دیتا۔ یہ معاملہ 950 برس تک چلتا رہا، یہ 1-2 سال نہیں۔ آج آپ امام صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ سنو پیارے، نماز کی طرف آؤ، اور سب سے زیادہ